السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناز بداریاں اسپیشل۔ میسر اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کر ادریس ناز صاحب۔ آج ہماری خصوصی دعوت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر عدنان اشرف صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ سر میرا پہلا سوال آپ سے ہے، سر ہماری آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ سمیر صاحب۔ آج ہماری خصوصی دعوت پر ہمارے ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر جناب عدنان اشرف صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ سوال بیسکلی ہم ان سے پوچھیں گے اور آج کا پروگرام ہم مل کے ان کے ساتھ کریں گے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، میں جب عدنان اشرف صاحب تشریف لائے تو میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ پاکستان کی آبادی، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن ممالک میں 10 سال میں آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ جی، آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ دیکھیے ہمارے شہر کے جو بائی پاس تھا اس کے اندر اندر آبادی ہوتی تھی اور اس کے باہر جو تھا وہ ایک طرح سے زرعی رقبہ تھا۔ لیکن ان 10 سال میں پاکستان کے اس شہر گجرانوالہ میں یہ نہر کے کنارے آپ دیکھ لیں، نہر کا دوسرا جو سم تھی وہاں پہ رات کے وقت جانور نہیں جایا کرتے تھے، ہو کا عالم ہوتا تھا۔ اب شہر کا خوبصورت ترین شہر ادھر آباد ہے، ماسٹر سٹی۔ اسی طرح واپٹا ٹاؤن سے لے کر آگے چلے جائیں کینال ویو تک، اور اس سے آگے چلیں گے وہ رائل پام سٹی کیا بن گیا ہے۔ اسی طرح جب ادھر چلے جاتے ہیں تو گکھڑ کے قریب بن گیا اب ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی اور ڈی سی کالونی تو راہ والی کے ساتھ ہے۔ جی، تو جتنا بھی ہمارا ارد گرد کا زرعی رقبہ تھا وہ سارے کا سارا جو ہے اب کمرشل اور ریزیڈینشل ایریا بن گیا۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے اس سے کیا ہوا، زرعی رقبہ کم ہو گیا۔ تو یہ جو سوال تھا کہ پاکستان کی آبادی ہر سال کتنا بڑھتی ہے اور پچھلے 10 سال میں کتنی بڑھی، یہ ایک ٹیکنیکل سوال ہے، تو میں سمجھتا ہوں ہم مل کے پوچھتے ہیں۔ عدنان اشرف صاحب بہت شکریہ، آپ سر تشریف لائے۔ اچھا سر، جیسے سمیر صاحب نے سوال کیا کہ پاکستان کی آبادی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، پچھلے 10 سال میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، تو غذائی قلت کا شکار بھی ہم ہوں گے۔ تو آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، بہبود آبادی، یہ کس طرح سے دیکھتا ہے اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں جی، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے 1964 سے کام کر رہا ہے۔ اچھا جی۔ اور اس میں ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ اس میں جو اس کا بیانیہ ہے وہ چینج ہوتا رہا۔ سب سے پہلے جب اس نے آغاز کیا 1964 میں تو اس ٹائم ایوب خان کا دور تھا، تو اس وقت 2 بچوں کا نعرہ لگایا گیا، بچے 2 ہی اچھے۔ اچھا جی۔ اور اس کو جو سوسائٹی نے اور ہمارے خاص کر جو ریلیجیس سیکٹر جو تھا سیکٹ تھا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اور اس کی طرف سے ایک ریزسٹنس آئی۔ اور 1964 سے لے کے 1993 تک جو ہمارا CPR جو سے کہتے ہیں ہم، کنٹراسیپٹیو پریولنس ریٹ، مانع حمل ادویات کا جو استعمال تھا وہ صرف 10% تھا۔ یعنی کہ 30 سالوں میں ہم صرف 10% تک پہنچے۔ پھر 1993 میں مصر کے شہر قاہرہ میں ایک کانفرنس ہوئی، ICPD سے کہتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس میں اس وقت بینظیر پرائم منسٹر تھی پاکستان کی، انہوں نے شرکت کی، اور 189 جو کنٹریز تھے وہ اس کے سگنیٹری ہیں۔ تو اس میں اس چیز پہ ہوا کہ کسی بھی کوئی بھی ملک جو ہے وہ آبادی جو ہے اس کے اپنے جو وہاں پہ جو ایلیجیبل کپلس ہیں ان کو مجبور نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں۔ یہ شاید چائنا کے تناظر میں تھا کیونکہ وہاں پہ 1 چائلڈ پالیسی تھی۔ اس کے بعد ہمارا جو پاپولیشن ویلفیئر کا آ گیا کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان جو ہے وہ ایک آ گیا، وہ چلا۔ پھر اس کے بعد آ گیا ڈفرینٹ، اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں۔ ابھی ہمارا جو ہے وہ متوازن خاندان اور خوشحال پاکستان ہے۔ ابھی ہمارا جو بیانیہ ہے پاپولیشن ویلفیئر کا، اس کو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجیز، اسلامی نظریاتی کونسل کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے اپنے خاندان کا سائز کیا رکھنا ہے اور اس میں وقفہ کتنا دینا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی اور جو NGOs ہیں، جو ہمارے سول سوسائٹی ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اویئرنیس دیں اور خاندانی منصوبہ بندی کی سہولتیں فراہم کریں۔ تو یہ ایک ہمارا بیانیہ ہے جس کو اور یہ کہ بچوں کو جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے ذریعے بھی ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ بہترین جو ہے اگر ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے سب سے بہتر یہ کہ 3 سال کا وقفہ رکھا جائے، اور جیسے قرآن میں بھی ہے کہ مائیں بچوں کو جو ہے وہ 2.5 سال تک دودھ پلائیں تاکہ ماں کی صحت بھی بہتر ہے اور بچے کی صحت بھی بہتر ہے۔ تو اس بیانیوں کو لے کے اگر ہم آگے چلیں تو اس میں اب لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ
اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے. لیکن ایک چیز جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ فوری طور پہ اس کے اوپر آپ کیوں نہیں عمل کر سکتے. دیکھیں 1981 کی مردم شماری کے مطابق جو ہے وہ ہمارا جو گروتھ ریٹ تھا شرح آبادی کی جو بڑھنے جی اس میں وہ 3% تھا. اور جسے TFR کہتے ہیں کہ ایک عورت ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک عورت 6 بچے پیدا کر رہی تھی. وہ کم ہوتے ہوتے ابھی 3.4 پہ آ گئے ہیں کہ ہمارا جو پاکستان کا ہے وہ 3.6 ہے اور پنجاب کا 3.4 کے قریب ہے کہ تقریباً 3.5 کے قریب بچے پیدا کر رہے ہیں. اب ایک اور چیز جو سمجھنے کی ٹیکنیکل ضرورت ہے کہ جو آپ بار بار ہمارے جو پہلے بھی پرائم منسٹر ہے وہ بھی کہتے رہے ہیں, جو فگرز کوٹ ہوتی ہیں کہ ہماری 64% جو پاپولیشن ہے وہ 30 سال سے نیچے ہے. اور 30 سال سے نیچے کا مطلب یہ کہ اب آپ جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ آپ نوٹ کرتے ہیں کہ 10 سال کے اندر جو ہے وہ آبادیاں پھیل گئیں. آپ ایک اور چیز یہ وہ سیزن میں نوٹ کریں جب آپ 6-7 بجے کے بعد گھر سے نکلتے ہو تو سڑکوں پہ کتنی ٹریفک اور کتنی شادیاں ہو رہی ہیں. بالکل ایسے اگر ہم لوگ ابھی بھی اگر ہم اس کو اسے ہم پاپولیشن مومنٹم کہتے ہیں کہ اگر اب بھی لوگ 2 بچوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ گروتھ ریٹ ہمارا جو ہے وہ TFR 2 پہ آ جائے, تو اس کے بعد بھی جتنی ہماری یہ ینگ پاپولیشن ہمارا گروتھ ریٹ کم نہیں ہوگا. اس کے باوجود ہمارا گروتھ ریٹ بڑھے گا اگر 2 بچے بھی پیدا کرنا شروع کر دیں. کیونکہ یہ ہمارا اگر یہ بھی جو UN کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق یہ چیز جائے گی 2045 تک, اس کے بعد جا کے ہمارا کام ہونا شروع ہوگا. اور یہ چیز جو ہے وہ بنگلہ دیش نے وہ اچیو کر لیا اپنی, ان کا گروتھ ریٹ جو TFR ہے وہ 2 پہ چلا گیا اور ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 1 پہ آ گیا. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے یہ نہیں کہ اب فوری طور پہ یہ شروع ہو جائے گا. اویئرنیس کے حوالے سے ہم لوگ اقدامات کر رہے ہیں. ہم کالجز میں بھی ہماری لیڈی ڈاکٹرز جا رہی ہیں, ہمارے میل جا رہے ہیں جو بچیوں کو صحت کے حوالے سے, ہائیجین کے حوالے سے لیکچرز دے رہے ہیں. اس طرح اویئرنیس کی ایک بھرپور قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں جس سے لوگوں تک جو ہے وہ صحت مند زندگی کا پیغام وہ پہنچایا جا رہا ہے. بہت شکریہ سر, آپ بہت خوبصورت بولے. مطلب بہت سارے سوالات جو ذہن میں تھے آپ نے بغیر سوال کی ان کے جوابات دے دیے. اچھا, آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کا اضافہ کیا. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو آپ کا محکمہ یہ غیر شرعی کام کر رہا ہے, تو آپ نے جیسے بتایا کہ اس میں آپ نے علماء اکرام کو انگیز کیا ہے, ان کے خدمات لی ہیں, سروسز لی ہیں کہ وہ لوگوں کو اویئر کریں کہ بچوں کو صرف آپ دودھ اس طرح سے پلا دیں جیسے اسلام نے حکم دیا, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کو اتنے سال تک اور بیٹے کو اتنے سال تک دودھ پلانا ہے. تو علماء کرام نے جب آپ کے ساتھ یہ کام شروع کیا تو اس کے مثبت نتائج نکلے سر پہ؟ دیکھیں اس وقت گجرانوالہ جو ہے ان ڈسٹرکٹس میں شامل ہے. 10 ڈسٹرکٹس میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا جس میں 130 علماء کرام کو انگیج کیا گیا. اس میں ہمارے گجرانوالہ میں 130 علماء کرام ہیں اور ان علماء کرام کو پہلے بتایا گیا کہ آپ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ بیانیہ کیا ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اور ان سے ولنگنیس لی گئی. اور جو ہمارے جتنے بھی ہمارے جید علماء کرام ہیں سارے مکاتبے پہ کر کے ان سے ہم نے بات کی. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو اس میں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار وہ 130 علماء کرام ہمارے ساتھ ابھی کام کر رہے ہیں. تو اس میں صرف وہ اس بات پہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ان کا کہ مائیں بچوں کو جو جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی کہ بیٹی کے لیے کہ اس کو 3 سال تک پلائیں اور بیٹے کو 2.5 سال تک پلائیں, دودھ پلائیں. اس کے ساتھ ساتھ حقوق زوجین کیا ہیں, بیوی کا بندے کے اوپر کیا حق ہے اور خاوند کا بیوی پہ کیا حق ہے, بچوں کے کیا حقوق ہیں, والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ چیزیں ہیں جو اور جو پری میریٹل کاؤنسلنگ ہے کہ یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے. جو ایران ہے انہوں نے ان کا کامیاب ماڈل موجود ہے کہ انہوں نے پری میریٹل کاؤنسلنگ کا جو ماڈل لے کے آئے اور انہوں نے اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل کی. تو علماء کرام ہر جمعے میں یہ ان میں سے کوئی ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے جمعے کے خطبات میں وہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو بھی ہمارے پاس وہ بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے جو ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, وہ کسی محفل میں جاتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ان چیزوں کا پرچار کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک بڑا مثبت اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے بھی, اور علماء کرام کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سمجھا. سب سے بڑا جو مسئلہ یہ تھا کہ اس پروگرام کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں تھی, اور ابھی بھی ہم بہت سی جگہوں پہ جب جاتے ہیں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ 2 بچوں والا محکمہ, یہ 2 بچوں والا محکمہ نہیں ہے. اور ابھی بھی میں سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں, جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آبادی بڑھ گئی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک اخبارات کی یہ زینت خبر بنی تھی کہ فیصل آباد میں 50,000 بچے پیدا ہوئے ہیں دسمبر کے 10 دن میں, گجرانوالہ میں 12,000. تو اس پہ ہم لوگ بچوں کو روکنے پہ نہیں کہتے ہیں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوالٹی کی طرف آئیں. بچوں کی اتنے بچے آپ پیدا کریں جو آپ کی اپنی بساط میں ہیں, جن کی آپ اچھی تعلیم
جن کو دے سکیں, جن کو آپ اچھی صحت کی سہولتیں دے سکیں, جن کی آپ اچھی پرورش کر سکیں. اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت نہیں کرو گے, اگر ان کو آپ تعلیم نہیں دو گے, دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں, اگر آپ چائنا کے دیکھیں جنہوں نے ترقی کی, وہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. اگر آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیں انڈیا نے اپنی پاپولیشن کی بیس کے اوپر ترقی کی ہے. اگر تیسرے نمبر پہ امریکہ آتا ہے, چوتھے نمبر پہ انڈونیشیا اور پانچویں نمبر پہ پاکستان ہے. تو آبادی بری چیز نہیں ہے, نہ ہم کہتے ہیں بری چیز ہے. ہاں اگر وہ پڑھی لکھی ہو تو, جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر آبادی بڑھتی ہے تو اس میں آپ کو اس کے آبادی کے پاپولیشن ڈویڈینڈ کہتے ہیں کہ اس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو آبادی ہے اتنے ہاتھ کام کرنے والے بڑھتے ہیں. لیکن اگر وہ آبادی جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی. وہ آپ کا ڈیموگرافک ڈویڈینڈ نہیں ہوگا, وہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہوگا, ہم تباہی کی طرف جائیں گے. پاپولیشن انٹرنیشنل ایک میگزین ہے, اس کے مطابق دنیا میں انہوں نے ریسرچ کی کہ 1970 سے لے کے جو 80% کنفلکٹس ہوئی ہیں تو وہ ان ممالک میں ہیں جہاں کی پاپولیشن وہ ینگ تھی. تو اگر ان لوگوں کو, اگر بچوں کو تعلیم کے موقع نہیں ملیں گے, اگر ان بچوں کو روزگار نہیں ملے گا, تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہمارے جو ریڈیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو قابو کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ اس کی ایگزامپلس بھی دیکھی ہیں. ہماری جو دہشت گردی تھی پہلی دہائی میں اور پچھلی دہائی میں بھی جو ہے کہ اس میں وہ ایلیمنٹس نے ان لوگوں کو قابو کیا جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے, اور وہ کسی کو پڑھے لکھے نہیں تھے یا روزگار کی تلاش میں, تو ان کو آسانی سے وہ اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا سر, یہ بڑی افسوسناک بات ہے ویسے کہ ہمارے یہاں جیسے جیسے اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے, پچھلے 10 سال میں اویئرنیس کی تو انتہا اب تو بہت بڑی ہے. اس سے پہلے لوگوں کو شعور نہیں تھا یا اویئرنیس نہیں تھی. اویئرنیس زیادہ بہتر لفظ ہے. اچھا سر, اویئرنیس بڑھنے کے باوجود آبادی تیزی سے بڑھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب اویئرنیس دے رہے ہیں اس کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی بالکل, امید رکھنی چاہیے. تو میں آپ سے میں نے عرض کیا, یہ ہمارا اسے ہم پاپولیشن مومنٹم کہتے ہیں کہ اب موسٹلی لوگوں کو دیکھیں تو ان کی بچوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے. اب ہمیں یہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے جی کہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ نے وہ اچیو نہیں کیا. ہاں ہم لوگ وہ شاید وہ اچیو نہیں کر سکے جو باقی ممالک نے اچیو کیا. اس میں دیکھیں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اکیلا بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھیں کہ اب ہم نے کووڈ کے اوپر کا قابو پایا تو اس میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ بھی اس کا حصہ تھا, میڈیا بھی اس کا حصہ تھا, جتنے بھی ڈپارٹمنٹ نے سب اس کمپین کا حصہ تھے. آپ پولیو میں دیکھ لیں, پولیو میں بھی ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ 40 ڈپارٹمنٹ مل کے اس کمپین کو چلا رہے ہوتے ہیں, اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں. تو پاپولیشن ویلفیئر جو ایسا کام ہے جس ایک بیہیویئر چینج کرنے کا مسئلہ ہے, لوگوں کی سوچ بدلنے کا. اس میں ہمارے ساتھ وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ شامل نہیں ہوئے. وہ ڈپارٹمنٹ سارے مل کے کام اگر کریں تو یہ میسج اچھے طریقے سے اور بہتر طریقے سے دیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہماری اچیومنٹ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کا جو سائز ہے وہ اب 1981 سے لے کے ابھی تک تقریباً آدھے پہ تقریباً آ چکا ہے. اور اب کیونکہ اب جو لاٹ ہے وہ بھی پڑھی لکھی آ رہی ہے, لوگوں کو سمجھانا آسان ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ایک مہنگائی کا بھی فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ خود بھی اس کی طرف آ رہے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم دینی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپنے فیملی سائز کو جو ہے وہ محدود جو ہے وہ رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ فوری طور پہ اس کے رزلٹ نہیں آئیں گے. اگر آج ہم کالجز میں جا کے اویئرنیس دے رہے تھے, آج سے 10 سال 20 سال پہلے یہ کنسیپٹ نہیں تھا کہ پاپولیشن کے لوگوں کو شاید یہ اجازت دی جاتی ڈاکٹرز کو کہ وہ پاپولیشن کی جا کے ٹاپک کے اوپر بات کریں. اب آپ دیکھیں کہ ہر روز اخبارات میں کوئی نہ کوئی, میں نے کل کے دن میں نے 3 کالمز دیکھے ہیں کہ جو بڑے بڑے اخبارات میں آئے ہیں اس طرح کی جن کی سرخیاں بنی ہوئی تھی کہ پاپولیشن کے حوالے سے. تو اب لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ جب تک ہم پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اور اپنے خاندان کو اپنے وسائل کے مطابق نہیں رکھیں گے تو ہم آگے کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا سر, میرے ذہن میں ایک سوال آیا جب آپ گفتگو کر رہے تھے اس کے درمیان کہ آپ کے محکمے کا اردو میں اگر نام لیا جائے تو یہ ہے بہبود آبادی, کہ آبادی کی بہبود کے لیے, فلاح کے لیے یا ترقی کے لیے. تو ابھی تک ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ تو آبادی کی روک تھام کے لیے یا اس کے نقصانات یا ان کے فوائد کا ذکر کیا, تو آپ اس کی بہبود کے لیے کیا کام کرتے ہیں آپ کا ادارہ؟ دیکھیں بیسیکلی فیملی پلاننگ جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے پاپولیشن ویلفیئر کا. جو اس میں سب سے پہلے تو ہم انفرٹیلیٹی پہ بھی کام کرتے ہیں, جو بانجھ پانا ہے. ہماری جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے فیملی ہیلتھ کلینکس ہیں, DHQ ہاسپٹل گجرانوالہ میں ہے,
THQ ہاسپٹل کاموکی کے اندر ہے. وزیر آباد اب ڈسٹرکٹ علیحدہ ہو گیا, اس میں بھی ہمارا انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موبائل سروس یونٹس ہیں, ان کو جو ہیڈ کرتی ہیں وہ لیڈی ڈاکٹرز کرتی ہیں, اور وہ ان ایریاز میں جا کے جہاں پہ پاپولیشن ویلفیئر کے فلاحی مراکز نہیں ہیں یا ہیلتھ کے BHUs نہیں ہیں, RICs نہیں ہیں, وہاں پہ کام کرتی ہیں. تو فیملی پلاننگ ایک کمپوننٹ ہے. اس میں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ لوگ ماں کی صحت کیسے بہتر رہ سکتی ہے اور بچے کی صحت کیسے بہتر رہ سکتی ہے. ہم لوگ اویئرنیس دے رہے ہیں. ہم جب ان کو میسیج دیتے ہیں, ہماری ڈاکٹرز جب میسیج دیتی ہیں انہیں, تو اس کے بعد وہ فیملی پلاننگ کی طرف آتے ہیں. اس میں ہم تو خیر ہمارے پاس تو کوئی ایسی فورس نہیں ہے, کوئی ایسا پاکستان میں لا نہیں ہے کہ ان کو مجبور کر سکیں کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جیسے کہ چائنا یا بہت سے کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ وہ کچھ ایسے انسینٹیو دے دیتے ہیں یا ڈس انسینٹیو دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فیملی پلاننگ پہ عمل کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے جو موبائل سروس یونٹس ہیں اس میں ایسی میڈیسن اویلیبل ہیں جیسے کہ کسی آپ کے BHUs میں یا آپ کے THQ ہاسپٹل میں اویلیبل ہے, اور وہ فار فلانگ ایریاز میں جا کے, اور اس میں ہم نے پولیٹیکل لوگز ہمارے ہیں جو پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں. وہ جا کے ان علاقوں میں کیمپ کرتی ہیں, اور چاہے وہ ان کی اسکن کے حوالے سے ہے, چاہے ان کو کوئی ایسے جو سیزنل قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے وہ میڈیسن بھی دیتی ہیں, ان کے بلڈ پریشر یا جو بھی ان کو گائیڈ کرتی ہیں. اس طرح بچوں کے جو بیماریاں ان کو بھی ہماری ڈاکٹرز جو ہیں, اور ہمارے ایون کہ فلاحی مراکز پہ بھی میڈیسن اویلیبل ہے کہ جو لوگوں کو جو ہے خواتین اور بچوں کو مہیا کرتے ہیں. سمیر, آج بہت خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام میں جناب عدنان اشرف صاحب موجود تھے. بڑی انفارمیٹیو گفتگو اور بڑے مختصر وقت میں انہوں نے اپنے ادارے کا اور بڑا کھل کے بتا دیا. تو میرے خیال میں پروگرام کے اگر وقت ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. بڑی خوبصورت گفتگو تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا میسیج گیا آج کے آپ کے اس پروگرام کا. تو کچھ اور پوچھنا چاہیے؟ نہیں, پروگرام کا مختصر ٹائم تھا, تو بہت بہت پیاری باتیں کی انہوں نے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.